برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانی ہماری سرحدوں کے آس پاس کھلتی ہوئی اور بڑی خطرناک موو ہے ہندوستان کی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایران کو بھی اور پاکستان کو بھی، نہ کہ ان کی چال کو سمجھے بغیر۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں سامنے، وہ شنکر وہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کا وزیر خارجہ ہندوستان کا۔ ڈاکٹر شنکر سے بڑا خبیث آدمی میں نے کوئی ان کا فارن آفس کا بندہ نہیں دیکھا پہلے کبھی ہندوستان میں، جس کا مقصد ہی صرف پاکستان کو تنہا کرا دینے کی اسٹریٹجی اس نے پریکٹیکلی شروع کر دی ہے۔ لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ سمجھنے والوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ پاکستان کو تنہا کرنے کی جو حکمت عملی ہندوستان نے اختیار کی وہ تو کرے گا، لیکن ہندوستان غالباً یہ بھول رہا ہے۔ اس کو زیادہ تکلیف کس کی ہے؟ میں جتنے دیکھ رہی ہوں، بی بی سی کو بھی میں نے سنا ہے اور دوسرے سوشل میڈیا کے تو ابھی ایک فیاض راجہ صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا کہ کال پکڑ لی ہے ہماری ایجنسی نے، آئی ایس آئی نے، نواز شریف کی، جو اس نے آرڈر کیا بھارت کے کسی بندے کو کہ تم ایران پر حملہ کر دو۔ یا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ نواز شریف صاحب حرکت کر کے آ رہے ہیں۔ وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ ہندوستان سے مودی صاحب ان کی نواسی کی شادی کے لیے رکتے ہیں، بغیر ویزا کے آتے ہیں، ساڑیاں تبدیل ہوتی ہیں تحفوں میں۔ وہ کوئی ڈپلومیٹ تو نہیں ہے نا کہ اس طرح کی حرکتیں کریں، یہ تو ڈپلومیٹس کرتے ہیں یہ کام۔ تو اب جو انہوں نے پنجگور پر فضائی خلاف ورزی کی ہے، اس کی تحقیقات کیے بغیر جی بہت شہادتیں ہیں کہ ایران نے حملہ کیا۔ چلیے ایران نے کیا ہے نا، تو ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی اسٹرائکس کر کے وہ کیا بتانا چاہتا ہے، کہ کیا اس کی فارن پالیسی اتنی ویک ہوگی؟ ہم تو اس ریجن میں سب سے مضبوط اور سب سے بہترین فارن پالیسی ایران کی سمجھتے تھے۔ تو ایران یہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ابھی مل رہے ہیں۔ آپ کے کاکڑ صاحب ملے ہیں جا کر وہ ایرانی اس کو ڈباس میں، تو کاکڑ صاحب کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ ان کو یہاں سے بریفنگ ہونی چاہیے تھی، فارن آفس سے بریفنگ ہونی چاہیے تھی کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ہندوستان کی چال کو سمجھیں۔ ہندوستان پاکستان کو صرف اس ریجن میں ہی نہیں، ہر معاملے میں تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات جو ہم جیسے اناڑیوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہمارے اکابرین کو، ہمارے مقتدرہ جس کو آپ کہتے ہیں قوتیں، ہمارے آپریٹرز کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سی پیک ان کو زہر لگتا ہے، جو انہوں نے آج اپنی جو فرمائشیں کی ہیں کہ جی چائنا جو ہے، اور اس میں چائنا کا بیان بڑا زبردست ہے۔ جو چائنا نے سٹانس لیا ہے، اس نے کہا کہ جی آپ دونوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ایران کو بھی اور پاکستان کو بھی۔ وہ اس بات کو سمجھیں کہ معاشی طور پہ وہ تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ معاشی جو ہمارے حملہ ہے، یہ اصل میں حملہ ہے ایران پاکستان کی ٹریڈ کو رکوانے کے لیے، ایران پاکستان کے سفارتی تعلقات کو ختم کرانے کے لیے، ایران اور پاکستان کی جو بہترین دوستی جب سے پاکستان بنا ہے، اگر کسی سے بہترین تعلقات کسی ملک سے رہے ہیں پاکستان کے، تو وہ ایران سے رہے ہیں۔ اور آج ہندوستان ہمیں اس میں کامیاب نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی فارن پالیسی فیل ہو رہی ہے۔ میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتی ہوں، وزیر خارجہ تو کوئی اس وقت موجود ہے نہیں، یہ جو تھرڈ کلاس قسم کی یہ لا کر بٹھا دی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ایک آدمی اس لائق نہیں ہے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ فارن پالیسی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ پہلے بھی وہ تو نہیں کرتے رہے، وہ تو کہیں اور ہوتی ہے۔ تو وہ جہاں کہیں اور ہوتی ہے فارن پالیسی ہینڈل، میں ان کو کہتی ہوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی آج بات بھی کی ہے انہوں نے کہ جی جنرل عاصم منیر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا ایک تھرڈ کلاس قسم کا سوشل میڈیا پر میجر گورو آریہ کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کرتا ہے جی ڈیف ٹاکس کے نام سے، آدی اس کا نام ہے۔ اگر آپ اس کے کلپ سنیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا، انہوں نے ریٹائرڈ جرنیل بٹھا کے رکھتا ہے۔ یہ اس کی گورو سے ہٹ کر اس کی یہ پالیسی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ ریٹائرڈ فوجی جرنیل
اپنے پروگرام میں بٹھاتا ہے ہندوستان کے اور ان سے کہتا ہے جی آپ تجزیہ کریں کیا ہو رہا ہے. تو وہ بھی میں نے سنا, ان کا صاف نظر آ رہا ہے. ہم جیسے ناسمجھ اناڑی جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, ایک عام پاکستانی کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہندوستان کیا کرنا چاہ رہا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کی اس معاملے میں فورن پالیسی ویک ہونے کی وجہ سے آج ہندوستان سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے, اس کو بہت بڑی وکٹری حاصل ہوئی ہے. تو ایران کو بھی سمجھنا چاہیے تھا. فوراً ہی اپنا سفیر پاکستان نے بلایا پہلے, اور جواب میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمارا سفیر بھی واپس آ جائے. ڈائیلاگ کدھر گئے؟ ڈائیلاگ کہاں گیا؟ ڈائیلاگ کرنا چاہیے تھا نا اس پر, ہمارے فورن آفس کو اور آپ کے ہمارے ڈیفنس اتیشی جو وہاں پر ہیں ان کو اور ایران کے ڈیفنس اتیشی کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا. پہلے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی, نہ کہ فوراً ہی جوابی کارروائی شروع کر دی پاکستان نے بھی. اور ایران نے جو کچھ کیا ہے سمجھ سے باہر ہے, بالکل سمجھ سے باہر ہے. ایران کی فورن پالیسی کبھی بھی اتنی کمزور نہیں رہی کہ وہ ہندوستان کو فالو کرے, اس کو ضرورت نہیں رہی کبھی بھی. اور سمجھنا چاہیے کہ چائنا کو وہاں سے ہٹانے, سی پیک کو ختم کرانے, پاکستان کو معاشی بدحالی سے دوچار کرنے کے لیے ہندوستان جتنی بھی گری ہوئی گھٹیا حرکتیں کرائے, جسے وہ ڈپلومیسی کہتے ہیں, یہ ڈپلومیسی نہیں ہوتی, معاف کیجیے گا, یہ ڈپلومیسی نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ڈائیلاگ پہلے کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہا ہے. ایران کو بھی ڈائیلاگ کرنا چاہیے تھا یہ اسٹرائک کرنے سے پہلے, یہ میزائل اٹیک کرنے سے پہلے. اور اگر اس نے کیا ہے تو, اور اگر غلطی سے نہیں ہو گیا ہے, تو ایران کو آپ ایران کو اس میں کال کر کے پاکستان فورن آفس کو اور ان کے صدر صاحب کو ایران کے جنرل عاصم منیر کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. تو جناب یہ تو بہت ہی برا ہونے جا رہا ہے. اس کے افغانستان سے آپ کو وہ لڑوا رہا ہے, ایران سے آپ کو لڑوا رہا ہے, آپ کو خطے میں کہیں چین سے بیٹھنے ہی نہیں دینا چاہتا ہے ہندوستان. تو ہندوستان کی ذلیل اور گھٹیا حرکت کا جواب کیا ہے؟ یہ آپ کو اب سوچنا پڑے گا, یہ سوچنا پڑے گا. اور میڈیا کو باقاعدہ بریفنگز دینی پڑیں گی, انہیں سمجھانا پڑے گا کہ جناب یہ بات ہے. آپ بتائیے اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتنی پرانی برسہا برس کی دوستی, برسہا کیا, جس دن سے پاکستان وجود میں آیا ہے, ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. ایران اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے تو ہندوستان کو تکلیف ہے. صاف ظاہر نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ مسلمانوں کا تو ہے ہی دشمن ہندوستان, پاکستان کی دشمنی جو ہے وہ اس کی ان حرکتوں سے صاف نظر آ رہی ہے. کمال ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب ہماری ISI کو, ہمارے جو آپریٹرز ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے تھنک ٹینکس بنانے پڑیں گے. ہر ریجن میں جتنے ممالک کے ساتھ ہماری دوستی ختم کرانا چاہتا ہے ہندوستان, پرٹیکولرلی اس پر فوکس کر کے, اور وہ لوگ لیں جو بہت بڑے دانشور, بہت بڑے انٹلیکچوئل بننے کی کوشش نہیں کرتے, جس میں ایاز امیر کو تو سب سے پہلے خارج کر دیں. ان لوگوں کو نکال دیں جو ہیں ہی پاکستان کی دشمنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے, جتنا بڑا انٹلیکچوئل جس کو سمجھا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں جب تک کوئی ایسی حرکت نہ کروں شاید میں انٹلیکچوئل نہ سمجھا جاؤں. تو اس طرح کے جتنے سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, ان سوڈو انٹلیکچوئلز کو ایک طرف رکھیں. جو محب وطن پاکستانی ہیں, سول سوسائٹی کا الگ تھنک ٹینک بننا چاہیے, اور پھر سب کے نوٹس کو کمپیئر کریں, سب کے نوٹس کا ایک سمری بننی چاہیے. عسکری صاحب ہیں, عسکری ہمارے جو دنیا ٹی وی سے وہ اینالسٹ ہیں, بڑے بہترین اینالسٹ ہیں, اور ان کو سامنے رکھیں. سنسیئر ہیں, سنسیئر پاکستانی ہیں, جینوئنلی پڑھے لکھے آدمی ہیں, پارٹیزن نہیں ہے کسی معاملے میں. اور ایسے بے تحاشا لوگ ہیں جو پارٹیزن نہیں ہیں, جو ملکوں کے معاملے میں بھی پارٹیزن نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو آپ سامنے رکھیے. خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ ہمارے فوجی افسران میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں, جنرل غلام مصطفیٰ ہیں, اور جنرل لودھی ہیں, ترمذی صاحب ہیں. مجھے نہیں پتہ ان میں سے کتنے لوگ حیات ہیں, ترمذی صاحب کا مجھے نہیں پتہ, کافی عرصے سے ان کا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. تو ہمارے ریٹائرڈ
جو فوجی جرنیل ہیں یا جنہوں نے ایران میں کام کیا ہے وہ سفیر ہیں, بے تحاشا سفارتکار ہیں جو ایران میں کام کر آئے ہیں, فورن آفس کے لوگ ہیں. ہلالی صاحب ہیں, زیڈ اے ہلالی, ان کو ساتھ بٹھائیں. ان کا ایک الگ فورن آفس کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کا ایک الگ تھنک ٹینک ہو, 3-4 لوگوں پر مشتمل. میڈیا کے سمجھدار اور بکاؤ نہ ہوں, بکاؤ بے ضمیر لوگ نہیں چاہیے میڈیا کے, پراپر انٹلیکچوئل ہوں, اور ان کا ایک الگ تھنک ٹینک بنائے, 3-3 4-4 لوگوں پر مشتمل ہو. اور پھر سول سوسائٹی سے جو انٹیلیجنشیا ہے آپ کی, جو آپ کی جو ایکیڈیمیا ہے, ان کا ایک الگ تھنک ٹینک بنائیں. ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی بھی بہت اویئرنیس بڑھ گئی ہے. ہم نے دیکھا ابھی 2-4 ان کے پروگرامز ایسے جس میں کاکڑ صاحب گئے, انہوں نے سوال کر کے کاکڑ صاحب کا حلیہ بگاڑ دیا اسٹوڈنٹس نے. ان کی اویئرنیس دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ان بچوں کی. اسٹوڈنٹس کا جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ماسٹرز کے, ان کا ایک الگ تھنک ٹینک ہو. سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس جو ہیں ان کا ایک چھوٹے گروپ بنا کر, ایک تھنک ٹینک بنا کر, اور it should be work under the foreign office and the military agencies. یہ دونوں کی سپرویژن میں یہ بننے چاہیے یہ تھنک ٹینک, اور وہ اپنی جو بھی ان کی انالیسز ہو, جو بھی ان کی سمریز پلس سجیشنز, اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے, چیلنجز, اپارچونیٹیز اینڈ سجیشنز. ان پر فوکس کر کے یہ تھنک ٹینکس اپنی رپورٹ تیار کریں اور وہ فورن آفس کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سبمٹ کریں. تو پلیز آپ کو دیکھنا ہوگا, یہ بات بہت آگے بڑھ رہی ہے, اور ہمیں وہاں آ جانا چاہیے جہاں ہم ڈائلاگ کی ٹیبل پر آ جائیں, مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. اور ہندوستان کی چالوں کو اگر آپ نے کامیاب کر دیا تو یہ بہت بڑا فیلیور ہوگا ہماری اسٹیٹ کا, ریاست کا. آپ لوگ سمجھیں اس بات کو. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, امید لگائے